السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ صدر محترم، حکام صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے سالانہ تقریری و انعامی مسابقہ میں میری تقریر کو عنوان ہے ٹیلی ویژن۔ محترم بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسیانی بے حیائی بے شرمی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج سائنس کا زمانہ ہے، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں مفید اور کارآمد ہے، اور کچھ چیز ایسی ہے کہ ان میں سے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے۔ پہلے تو سینما شروع ہوا، پردوں پر ناچ گانے دکھائی دے جاتے تھے، اور بڑے دیندار اور بڑے بزرگ ایسے جگہوں پر جانے سے شرم و جھجک محسوس کرتے تھے۔ لیکن جب سے ٹی وی کی ایجاد ہوئی ہے، تب سے بے حیائی اور بے شرمی کا گویا سیلاب سا گیا ہے۔ اب تو تقریباً ہر گھر میں سینما ہال بن گیا ہے۔ اکثر گھروں میں لوگ ٹی وی لا کر لگا دیتے ہیں، اور جب جتنے جی چاہے اچھے برے پروگرام دیکھتے ہیں۔ ہوٹل اور دیگر چائے کی دکان والے بھی اس آلہ کو اپنے یہاں لگا لیتے ہیں، تاکہ اسی کے بہانے زیادہ سے زیادہ گاہک دکان میں آئے اور ان کی دکانداری بڑھ جائے۔ بعض اوقات ٹی وی پر کچھ اصلاحی پروگرام اور خبریں وغیرہ آتی ہیں، لیکن ان کی مقدار دال میں نمک کے برابر ہے۔ انسان کی مزاج ہے کہ اس کی طبیعت برائی کی طرف زیادہ چلتی ہے، اسی لیے ناچ گانے بے حیائی والے پروگراموں کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آج حالیہ ہے کہ بچوں نوجوانوں کے علاوہ بڑے بوڑھے لوگ بھی بے حیائی بے شرمی والے پروگرام دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اصلاحی پروگرام اس انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ عورتوں کی تصویر جوڑ لاتے ہیں، یہاں تک کہ جو خبریں نشر کی جاتی ہیں ان میں بھی خبریں پڑھ کے سنانے میں ایک عورت ضرور ہوتی ہے۔ آج ٹی وی پر ایسے فحش اور ننگی تصویریں آتی آئے ہیں کہ ہر شریف انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ عورتوں مردوں کی اور نیم بڑھانا بھی سور کی طرح آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دے جاتے ہیں۔ ٹی وی پہلے کرنے والوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتی ہے، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹی، نوجوان لڑکے لڑکیاں سبھی اسی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح کے پروگراموں میں بچے نوجوان جس انداز میں عورتوں مردوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اسی طرح خود بھی عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ میں ننگا پن بڑھتا جا رہا ہے، نوجوان جن سے آوارگی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ فارغ وقت لہو لعب میں گزار رہے ہیں، اپنا کام کاج کر کے دن و رات کرکٹ کے میچ ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں، جس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بے مقصد کے بحثیں کرتے ہیں، ایک دوسروں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، بازیاں لگاتے ہیں۔ بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اسکول سے آ کر ہر وقت ٹی وی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹی وی زیادہ دیکھنے سے بینائی یعنی آنکھ سے دیکھنے کی قوت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان ایمان سوچ برائی کی طرف مائل ہے۔ اپنے بچوں کے لیے گھروں میں ٹی وی